تو میڈیٹیشن جو ہے آپ کو دروازے تک تو لے آیا، تو کیا یہ میڈیٹیشن ہی کافی ہے؟ کیا یہ مراقبہ اور کیا یہ آپ کو جو اگر کیفیات خالی حاصل ہو جاتی ہیں تو کیا یہ کافی ہیں؟ کہ کیا یہ مطلب اس سے آپ کو ہر چیز کا مطلب وہ مل جائے گا؟ حتیٰ کہ جو ہے آپ جو ہے اللہ کی وحی کو نہیں دیکھتے. اللہ کی جو وحی ہے، اللہ نے کیا ریویل کرا ہے، اس ایک معبود نے کوئی ایسا پیغام بھی بھیجا ہے جو ورا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہیں پہ جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. کیا ڈیوائیڈ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ حج میں سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 75، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ چوزز، اللہ جو ہے چنتا ہے ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے رسول. تو اللہ تعالیٰ پیغام دے کر اپنے بعض بندوں کو چنتا ہے اور ان پر جو ہے وحی نازل کرتا ہے اور انہیں ان حقائق کے بارے میں بتاتا ہے جن حقائق کو جاننے کی اس کے اندر جستجو ہے، اس کے اندر یہ جو ہے چاہت ہے، کیوریاسٹی ہے اس کے اندر کہ وہ جاننا چاہتا ہے، یہ سوال اس کے اندر ہیں. تو یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھول کر یہ حقائق جو ہے بتا دیتا ہے. یہاں سے پھر جو ہے اسلام کی اصل جرنی ہے شروع جو ہوتی ہے. تو میڈیٹیشن اور مراقبہ، مشاہدہ، یہ کیفیات کے لحاظ سے جب تک یہ کیفیات، یہ جو جس کو اسلام کے اندر صوفیزم کے اندر جو ہے طریقت کہتے ہیں، جب تک یہ شریعت پر نہیں آتی تو یہ بیکار ہے. اسی لیے تو یہ جو فلسفے کے ذریعے جو لوگ یہ سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارے سوالات، وہ نہیں کر پاتے. یہ سارے سوالاتوں کا جواب قرآن کے اندر کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ایک چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی عبادت کریں. اسی طرح سے ہمیں کہاں جانا ہے، ہم جو ہے یہ ہماری یہ دنیا یہ ایک سفر ہے، ہمیں آخرت کے اندر جانا ہے، ہمیں اگلی دنیا کے اندر جانا ہے جو ہمارا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. تو ہر سوال کا جواب ہے. تو یہ بھی بتایا یہ ہمارا مادی وجود نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اندر روح پھونکی ہے جو اس اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، اس کی عبادت کرنا چاہتی ہے. تو یہ چیزیں یہ باطن کے اندر اللہ نے ڈال کر انسان کے اندر بھیجی ہے یہ چیز. تو یہ اتنی بصیرت تو ایک انسان کے اندر ہوتی ہی ہے، وہ اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں ایک خالق مالک ہے. اور جو لوگ ان ریاضتوں کے اندر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دے ٹیپ دیٹ، مطلب ان کو وہ جھلک ملتی ہے کہ ہاں کہ یہ مادی وجود سے جو ہے بالاتر کوئی کوئی ہمارا روحانی وجود بھی ہے. اور اس روحانی وجود کا ایک جو وہ کنیکشن فیل کرتے ہیں اس ذات سے، اس عظیم ذات سے، تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ دیر از سم تھنگ بیونڈ. تو ان کا وہ جھلک جب ملتی ہے تو وہ چاروں طرف اسی کو پاتے ہیں، اسی کی جو ہے انہیں توجہ فراہم ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ بعض مطلب الگ الگ ٹریڈیشنز کے اندر یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں، لائک دے یوز یونین، وننس اور جو ہے پریزنس، اس طرح کی چیزیں. تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو انسان اس میں ٹیپ کرتا ہے. بٹ وہ آپ کو دروازے تک تو لے آئیں، اب آپ کو دروازے کے اندر انٹر کرنا ہے. تو وہ دروازہ جو ہے انٹری کا وہ اسلام ہے، وچ از سبمیشن ٹو گاڈ ٹوٹلی. تو جب تک جو ہے یہ جو ذریعہ ہے، یہ جو مطلب یہ جو ریاضت ہیں، یہ جو ٹیکنیکس ہیں، جو بھی طریقے ہیں، یہ آپ کو گیٹ تک تو لے آیا ہے، لیکن آپ کو جو ہے اندر جانا پڑے گا، داخل ہونا ہوگا. آپ نے سمجھا کہ ہاں بھائی وجود ہے، کوئی روحانی وجود ہے ہمارا. تو اس روحانی وجود کو، اس کو جو ہے پار لگانے کے لیے کہ اس کا کیا تقاضا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، وہ سارا کھول کر اسلام کے اندر بیان ہو گیا ہے ساری چیزیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہ اس پروردگار کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سارے جہاں کا رب ہے، الگ الگ عالموں کا رب ہے. ایک عالم نہیں ہے، الگ الگ عالم ہے. ملائکہ ہیں، جنات ہیں. تو جنات کا وجود ہے، یہی ہیں، اسی زمین پر ہے، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو کھول کر ہمیں بیان کر دی ساری چیزیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کدھر رکے ہیں، کیوں رکے ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے. جو فلسفہ اور جو یہ ٹریڈیشنز یہ سوال جو ہے سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلام نے وحی کے ذریعے تھرو ریویلڈ نالج، ایک تو انسان نے کوشش کری اپنے اندر جھانک کے یہ پہچاننے کی، تو اس نے پہچانا، لیکن تھرو ریویلڈ نالج ہمیں ایک چیز کا جو ہے کھلا علم اللہ تعالی نے بتا دیا. تو اب میں اس بات پر آ جاتا ہوں کہ یہ جو اس کی امپورٹنس کیا ہے.
تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے مشاہدے کی، مراقبے کی، کیونکہ آپ کو جو ہے یہ کمال حاصل نہیں ہوگا عبادت کے اندر جب تک آپ اپنے اندر وہ کیفیت، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن جو ہے آپ پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر. کیونکہ ایک نماز وہ ہے جو بندہ پڑھتا ہے لیکن اس کا ذہن بھٹکا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے، قلب اس کا بھٹکا رہتا ہے. اور ایک عبادت وہ ہے، ایک نماز وہ ہے جو انسان جو ہے کأنک تراہ، جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنے کے لیے انسان جو ہے خود کو انسان بھولے اور پوری طرح سے خدا کے جو ہے حضور میں وہ اپنے آپ کو ایبزارب کر دے، اپنے آپ کو کھو دے، تو جو ہے اس کو یہ مشاہدہ حاصل ہوگا. تو یہ مشاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کیسے بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب جو یہ اس کو ایک بصیرت ملتی ہے کہ وہ چاروں طرف جو ہے دنیا کے اندر اور خود کی ذات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو اور اس کی قدرت کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، اللہ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ تفکر نہیں کرتے خود کی اپنی ذات کے اندر کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان اور زمین کی خلقت نہیں کری مگر بالحق، ان ٹروتھ، حق کے ساتھ. یعنی کہ یہ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین، یہ اس ایک خدا کی گواہی دیتا ہے، یہ اس ایک خدا کی جو ہے توحید کی طرف جو ہے گواہی دیتا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے، اس کی کبریائی کی جو ہے علامت ہے یہ جو ہے آسمان اور زمین. تو الا بالحق، حق کے ساتھ جو ہے، تو انسان اس خدا کی جو ہے اس خدا کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے اور پھر اس دروازے کے اندر داخل ہو، اس اسلام کے، مطلب اسلام مین سبمیشن، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے اپنے آپ کو سونپ دو. وہ جو آپ پر اس نے جو تکلف ڈالا ہے جو دین کے اندر، اس کو بھی انسان پورا کرے اور اپنی کیفیات کو، اپنے باطن کو بھی صاف کرے اور اس کو بھی جو ہے بلند ترین رکھے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن نہ ٹوٹنے دے انسان، کہ انسان جو ہے اپنی انا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے. وما علینا الا البلاغ.